بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک بڑی اہم اور ضروری چیز آج میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کا ہمارے اوپر ایک حق ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں۔ ہم لوگ قرآن مجید کو پڑھ تو لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں، لیکن اس کی سمجھ اور اس کی فہم، اس کے اوپر نہ ہم کوشش کرتے ہیں، نہ اس کے اوپر ہم وقت صرف کرتے ہیں۔ اور جہاں تک ہوتا ہے ہم یہی سمجھتے ہیں بھئی یہ تو علماء کا کام ہے قرآن مجید سمجھنا، اور ہم نہ اپنی وہ ذمہ داری سمجھتے ہیں، نہ اپنے اوپر اس کو لازم سمجھتے ہیں۔ بعض حضرات علماء نے اس کو گناہ کہا ہے، گناہ لکھا ہے کہ کسی شخص کو قرآن سمجھ میں نہ آئے۔ امت کے اندر اس کے اندر افراط و تفرید پائی جا رہی ہے، اور یہ افراط و تفرید آج کے زمانے میں پائی جا رہی ہے۔ وہ افراط و تفرید یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا پڑھنا ہی جائز نہیں ہے جب تک آپ اس کو ترجمہ نہ آتا ہو۔ ان کی یہ بات بلا دلیل ہے، اور ان کی بات بلا وجہ ہے، اور غلط ہے، اور پروپوگنڈا ہے۔ بلکہ یہ کہوں کہ اسلام اور اسلامی رخ اور اسلامی مزاج کے خلاف ہے، تو یہ بات بالکل غلط نہیں ہوگی کہ حفظ قرآن کرنا بھی بلا وجہ ہی ہے، اور بچوں کو جب تک سمجھ میں نہیں آتا اس وقت تک قرآن پڑھانا جائز نہیں ہے۔ یہ بات نہ امت میں کبھی کسی نے کہی ہے، اور نہ امت میں کبھی کسی کو سمجھ میں آئی ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ اس بات کے اندر اتنے جھول ہیں، یہ بات اس قدر بے وقوفانہ قسم کی بات ہے کہ جس کو امت میں کبھی بھی قابل قبول نہیں سمجھا گیا اور نہ ہی سمجھا جاتا ہے۔ یہ لوگ نہ جانے کون سی فینٹیسی میں رہتے ہیں اور اس طرح کی بات کرتے ہیں، نہ اس کے اوپر نہ شرعی ثبوت ہے اور نہ کوئی ایسی چیزیں۔ البتہ ایک بے وقوفانہ قسم کی مثال ہے کہ دنیا کی کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جو آپ بغیر سمجھے پڑھتے ہو، تو قرآن کیسے آپ بغیر سمجھے پڑھتے ہیں؟ قرآن تو دنیا کی کتاب ہے ہی نہیں نا، قرآن تو آسمانی کتاب ہے، قرآن تو زمینی کتاب ہے نہیں۔ جب ہے نہیں تو پھر ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کا لیول کیا ہے؟ کیا لیول ہے؟ صرف ترجمہ سمجھ لینا یہ تو قرآن سمجھنا نہیں۔ جب صرف ترجمہ سمجھ لینا قرآن سمجھنا نہیں ہے، تو پھر کتنا سمجھنا قرآن سمجھنا ہے؟ جی اس کا مفہوم سمجھ میں آ جائے۔ مفہوم بعض مرتبہ اتنا اتنا گہرا ہوتا ہے کہ علماء جو زندگی گزار دیتے ہیں ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، تو کیا کریں گے آپ؟ کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر اقوال اتنے ہیں، اس کے اندر تفاسیر۔ قرآن واحد کتاب ہے جس کی تفسیریں اتنی لکھی گئی ہیں جتنی دنیا کی کبھی کسی کتاب کی نہیں لکھی گئی۔ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک اندازے کے مطابق جو ایسٹیمیشن کیا گیا، کاؤنٹنگ کی گئی دنیا کے اندر، وہ سن 2005 تک دیکھا گیا کہ 5 لاکھ تفسیریں قرآن مجید کی لکھی گئی ہیں۔ 5 لاکھ تفسیر، اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا؟ تو قرآن فہمی کے اندر گہرائی اتنی ہے کہ جس کے اندر آپ باؤنڈری نہیں لگا سکتے۔ تو یہ بات بھی غلط ہے کہ قرآن جب تک سمجھ میں نہ آئے تو پڑھنا ہی جائز نہیں، یہ بات غلط ہے۔ اور دوسرا، ہماری طرف سے تفرید پائی جاتی ہے، اور وہ یہ پائی جاتی ہے کہ قرآن سمجھنا ہی نہیں ہے، بس پڑھتے رہو، بس اتنا کافی ہے، صرف پڑھ لو بس اتنا کافی ہے، کوئی سمجھنا ضروری ہے ہی نہیں۔ یہ بھی غلط ہے۔ ایک یہ غلط ہے کہ قرآن سمجھے بغیر پڑھنا جائز نہیں ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ اور دوسری یہ بات غلط ہے کہ قرآن سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بلکہ بات اتنی سی ہے کہ قرآن کا ایسا مفہوم ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہمیں پتہ چلے، قرآن کی تلاوت ہمیں ایسی کرنی چاہیے کہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ اللہ نے قرآن میں ہم سے ارشاد کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ اس میں بعض دفعہ آپ کو ترجمہ نہیں آتا، بعض دفعہ آپ کو تفسیر نہیں آتی، لیکن آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہاں پر یہ بات ہے، یہاں پر یہ بات ہے۔ اس بات کو ڈیفائن کرنا ممکن نہیں ہے کہ وہ کیسے سمجھ میں آ رہا ہو۔ جب آپ سمجھنے لگتے ہیں قرآن مجید کو تو آپ کو خود بخود واضح ہونے لگتا ہے، ہاں 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 ہاں، بس ابھی مجھے واضح ہو رہی ہے بات، ابھی آیات قرآنی سے مطلب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے۔ جیسے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اب اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل، رات کو کھڑے ہو، الا قلیلا، تھوڑا سا،
قم رات کو کھڑے ہو، اللیل رات کے وقت، ٹھیک ہے، رات کے وقت کھڑے ہو، الا قلیلا لیکن پوری رات نہ کھڑے ہو بلکہ تھوڑا سا حصہ کھڑے ہو، نصفہ آدھی رات کھڑے ہو، جو او انقص یا آدھی رات سے تھوڑا سا کم کھڑے ہو، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت مخاطب کر رہے ہیں۔ اب کسی شخص کو اس کا ترجمہ نہیں آتا، مزمل کا ترجمہ نہیں آتا، لیکن اس کو پتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کو پکارا جا رہا ہے، قم اللیل الا قلیلا، اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حکم دیا ہے، بس یعنی اتنا پتہ ہونا ہے۔ اذ قال موسیٰ لقومہ یا قوم، حضرت موسیٰ اپنی قوم سے کوئی بات فرما رہے ہیں، اب وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بات آپ کو سمجھ میں آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قال یا موسیٰ، کہا کہ اے موسیٰ، اب یہ ترجمہ آتا ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ بنو اسرائیل کا کوئی قصہ ذکر ہو رہا ہے، بنو اسرائیل والے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کچھ کہہ رہے ہیں، یعنی یہ بات ہے۔ والقیل والبغال والحمیر لترکبوها، اب اس کا ترجمہ نہیں آتا، لیکن یہ پتہ ہے کہ اللہ کی کسی نعمت کا ذکر ہو رہا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہ اس کا ترجمہ نہیں آ رہا، لیکن اتنا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی کسی نعمت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ تو 100% عربی آپ کو نہیں آتی تو کوئی ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو وہی آنا چاہیے، لیکن اتنا سمجھ میں آنا چاہیے کہ بھی اللہ رب العزت یہاں پر کوئی نصیحت فرما رہے ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کچھ ایسی بات فرما رہے ہیں کہ میرے فرما بردار بن جاؤ، یعنی اس نوعیت کی بات فرما رہے ہیں۔ یہ قیامت کا تذکرہ ہے اور اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ میرے بندے قیامت کے حوالے سے ڈریں۔ جب آپ اس طریقے سے قرآن کو پڑھیں گے تو یہ اصل قرآن کا حق ہے کہ آپ کو اتنا سمجھ میں آئے۔ اس کے بعد جہاں کہیں آپ کو کریز ہوگا کہ بھی اس کے اندر اللہ نے بات کیا فرمائی، آپ کی ترجمہ کھول کے اس کی تفسیر دیکھیں گے، اور اتنا آپ کو سمجھ میں آئے گا، اس طرح سمجھ میں آئے گا کہ آپ سال میں کم از کم ایک قرآن مجید ترجمے سے ختم کریں۔ جب سال میں آپ ایک آسان انداز میں جو ترجمہ پڑھیں گے تو یہ باتیں آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ کوئی کرائٹیریا ڈیفائنیبل نہیں ہے کہ اتنا سمجھ میں آنا چاہیے اور اتنا سمجھ میں آ گیا بس اتنا کافی ہے۔ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھے گی ویسے ویسے آپ کو قرآن فہمی میں ادراک ہوگا، جیسے جیسے صرف عمر نہیں بلکہ جیسے جیسے آپ پڑھیں گے ویسے ویسے قرآن کا ایک ادراک آپ کو ہونے لگے گا۔ میں حیران رہ جاتا ہوں جب مجھے لوگ اپنا بتاتے ہیں، کیونکہ میں ترجمہ پڑھاتا ہوں، آن لائن بھی پڑھاتا ہوں، آف لائن بھی پڑھاتا ہوں، اور وہ ترجمہ میرے ریکارڈڈ بھی ہے، جس کو چاہیے وہ مجھ سے لے سکتا ہے، اور آسان انداز میں قرآن مجید ہم نے اسکرین پر رکھا ہوا ہے اور اس کے اندر آیت کے لفظ کو ہم نے مارک کر کے سمجھایا کہ اس کا یہ لفظ ہے، اس لفظ کا یہ مطلب ہے، اس لفظ کا یہ معنی ہے، یہ لفظ یہاں پر کیوں لایا گیا ہے، اردو میں سمجھایا، اور آسان اردو میں سمجھ بائنومل لینگویج ہے اس میں بھی سمجھایا ہوا ہے۔ میں انشاءاللہ اس کو لنک بھی کر دوں گا کہ ہمارے جو 10 پارے ہیں ہم نے پڑھایا ہوا، آگے بھی ہمارا سبق چل رہا ہے اور لوگ اس میں کام بھی کرتے ہیں، کچھ بیاض بناتے ہیں۔ بیاض کیا ہوتی ہے وہ بھی میں انشاءاللہ 1-2 ساتھ بھیج دوں گا کہ ہم اپنا قرآن سے تعلق بنائیں، اور قرآن سے ایسا تعلق ہو کہ قرآن ہمیں سمجھ میں آ رہا ہو، ٹھیک ہے، اور سمجھ میں آنے کا وہی مطلب ہے۔ ہم لوگ بعض دفعہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ بھئی ہمیں عربی تو آتی نہیں ہے، جب عربی ہمیں نہیں آتی، ہماری زبان نہیں ہے، تو قرآن ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گا؟ بڑی آسان سی بات ہے، آپ کو بہت سی زبانیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن وہ لوگ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو رہا تھا بھی یہ کوئی کھانے کی بات کر رہا ہے، یہ پینے کی بات کر رہا ہے، یہ جانے کی بات کر رہا ہے، بس اتنا سا سمجھ میں آنا ضروری ہے، وہ پوری زبان آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ ایک نوجوان مجھے ملا، کہا جی میں عربی سیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے عربی سیکھنے کی؟ کہنے لگا جی میں قرآن کا معنی خود نکالنا چاہتا ہوں، مجھے علماء پہ بھروسہ نہیں ہے۔ میں نے کہا چلیں بہت اچھی بات ہے، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو انگلش آتی ہے؟ جی آتی ہے۔ تو میں نے کہا پھر تو آپ دوائیاں بھی خود نکالتے ہوں گے۔ اگر نہیں، میں ڈاکٹر تھوڑی ہوں۔ میں نے کہا قرآن کا معنی آپ خود کیسے نکالیں گے عربی سیکھ کے؟ آپ عالم تو ہے نہیں، یا تو آپ ڈاکٹروں پہ بھروسہ نہ کریں، خود ہی سے فارمیسی کی کتابیں اٹھائیں اور دوائیاں نکالنا کریں، اس کے لیے صرف فارمیسی ضروری تو نہیں ہے۔ میں نے کہا ایگزیکٹلی
صرف صرف اور نحو قرآن سمجھنے کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ قرآن کا مفہوم ایک خاص انداز میں ہوتا ہے۔ جب تک آپ کسی کے سامنے بیٹھو گے نہیں، آپ سمجھ نہیں سکتے۔ اب ظاہری بات ہے وہ قرآن جاننے والا عالم ہی ہوگا نا، ٹھیک ہے؟ جب وہ حدیث پڑھے گا اور وہ فقہ پڑھے گا، تفسیر پڑھے گا، اور خود اپنے مطالعے سے کیسے پڑھے گا؟ ساری دنیا کے علوم میں کسی نہ کسی کی رہنمائی ضروری ہے، سوائے قرآن مجید کے۔ واٹ از دس؟ یہ کون سی ایسی بات ہے؟ سوائے قرآن مجید کے ہر چیز میں آپ رہنمائی لوگے، انٹرنشپ لوگے جب آپ کو ڈگری ملے گی، اور جاب کرو گے جب آپ کو کلینک کھولنے کی اجازت ہوگی۔ لیکن قرآن تو بس ایسی، قرآن تو ایسی، خود ہی ترجمہ پڑھو، خود ہی سمجھو۔ یہ ہمیں غلط گائیڈ لائن دی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ایسے مسائل ہوتے ہیں۔ جی پہلے عربی سیکھو، عربی آ جائے گی، چنانچہ لوگ ایسے برباد ہوئے ہیں، لوگ ایسے اپنے عقیدے سے بھی گئے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، قرآن کے اندر اپنی مرضی کے معنی نکالے ہیں، جس سے نقصان ہوا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ گرامر پڑھیں، میں اتنا کہہ رہا ہوں بہت آسان، بہت زیادہ آسان ہے۔ یہ تو میں جو کہ پڑھا رہا ہوں تو مجھے اس کا اندازہ ہے، آپ کو اس کے ذریعے سے نہیں سمجھنا، کوئی ایسی بات نہیں، صرف ترجمہ، آسان ترجمہ قرآن حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا لے لیجئے، اور کسی کی اردو اگر بہت زیادہ اچھی ہے تو تفسیر ماجدی لے لیں، وہ بھی ایک جلد میں ہے، یہ بھی ایک جلد میں ہے۔ تفسیر ماجدی لے لیں، اس میں سے ترجمہ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھنا شروع کریں، کہ آپ اگر روزانہ ایک پارہ پڑھتے ہیں تو 1 یا 1.5 صفحہ یا 1 یا 1.5 رکوع قرآن کا ترجمے کے ساتھ لازمی پڑھیں، اور اس میں جو چیز مشکل والی آئے، تکلیف والی ہے، اس کو کسی عالم دین سے پوچھیں، خود سے اس کی تفسیر مت نکالیں، اس کو کسی عالم دین سے پوچھے بھی، میں نے آسان ترجمہ قرآن دیکھا، معرف القرآن دیکھا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، میری اس میں رہنمائی کر دیں۔ میں آج تک خود پھنس جاتا ہوں، جو میں سبق پڑھاتا ہوں جن لوگوں کو، ان کو بڑے اچھے سے معلوم ہے کہ میں خود پھنس جاتا ہوں، میں کہتا ہوں بھی میں تو پھنس گیا ہوں، میں آج سبق نہیں پڑھوں گا، آپ لوگوں کس سے کل ملاقات ہوگی، انشاءاللہ ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ تو قرآن مجید بہت بڑی کتاب ہے، اور میں حیران رہ جاتا ہوں۔ ایک انجینئر میرے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے، اور انہوں نے میرے پاس 6-7 پارے پڑھے، ان کی ریکارڈنگ بھی میرے پاس ہے۔ وہ درمیان میں ایسے ایسے عجیب نکات نکالتے تھے کہ میں حیران رہ جاتا، یا اللہ ماشاءاللہ، اللہ نے کیا قرآن مجید کے اندر ایسی چیز رکھی ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے، ہم قرآن مجید کے الفاظ پہ توجہ دیں، قرآن مجید کے معانی پہ توجہ دیں، کہ یہ بڑا ضروری ہے اس کو سمجھنا، ہماری زندگی میں ایک بہت بڑی چیز مسنگ ہے، اس کا دھیان رکھیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔